بہت کم لوگ ہوں گے جو صبح اٹھ کر دن کا شیڈیول بناتے ہیں اور اس کے مطابق کام کر کے شام کو اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ دن میں کیا کیا کام کیا اور کیا کیا کام کرنے سے رہ گئے۔ اگر پوری توجہ دی جائے اور احتیاط کا دامن نہ چھوڑا جائے تو اپنے دن بھر کے تمام کاموں کا صحیح اور مکمل حساب رکھا جا سکتا ہے، لیکن پورا دن ہمارے دماغ میں کیا کیا خیالات آئے اور ہم کون سی مختلف اور متنوع کیفیات سے گزرے، شاید اس کی مکمل تفصیل رکھنا ممکن نہیں ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم دن کے 24 گھنٹوں میں جو خیالات سوچتے، محسوس کرتے یا جن خیالی، تخیلاتی اور تخلیقی کیفیات وغیرہ سے گزرتے ہیں، ان سب کی مکمل جزیات کو کسی طرح ریکارڈ یا محفوظ کیا جا سکے تاکہ ہم مستقبل میں اپنے گزرے ہوئے ماضی میں جھانک سکیں اور ان لمحات کو دوبارہ دیکھ اور محسوس کر سکیں جن سے ہمارا پہلے ہی واسطہ پڑ چکا ہو۔ اب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سائنسدان انسان کے دماغ میں کوئی چھوٹی مشین یا چپ وغیرہ فکس کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا ہی عمل ہے جیسے آپ کی پوری زندگی پر ایک فلم بنائی جائے، جس میں آپ کی باریک بینی سے مرتب کی گئی پوری روحانی اور مادی تفصیل ہو، اور جسے آپ ریورس کر کے جب چاہیں دوبارہ بھی دیکھ سکیں۔ جدید سائنسی تصور وقت میں سفر یا ٹائم ٹریول بھی بنی نوع انسان کا ایسا ہی ایک خوبصورت خواب ہے، جس کے ذریعے وہ موجودہ وقت اور اس کے آگے اور پیچھے سفر کر کے اپنی زندگی کو مزید قابل قدر اور محفوظ بنانا چاہتا ہے۔ 90 کی دہائی تک ہم ٹیپ ریکارڈر اور VCR کے دور سے گزر رہے تھے۔ پہلے ٹیپ ریکارڈر اور کیسٹس ہوتی تھیں جن میں ہمارے پسندیدہ گیت اور ہماری اپنی آوازیں وغیرہ ریکارڈ کی جاتی تھیں، جنہیں ہم ریوائنڈ یا فارورڈ کا بٹن دبا کر یعنی آگے یا پیچھے کر کے سنا کرتے تھے۔ اس کے بعد VCR آیا، جس میں ہم آوازوں اور مناظر کے ساتھ فلمی اور حرکی چہرے بھی دیکھ سکتے تھے۔ اس وقت ٹی وی اور آئی فون ہیں، اور بہت جلد مصنوعی ذہانت کی مشینیں بھی گھر گھر آنے والی ہیں۔ گزشتہ 70-80 سالوں میں ہم نے سائنسی ایجادات اور ٹیکنالوجی کی ترقی سے یہ چند تبدیلیاں دیکھی ہیں، جبکہ متذکرہ سفر وقت کا انقلاب آنا ابھی باقی ہے۔ گو کہ ابھی تک ٹائم ٹریول ایک فرضی تصور ہے، مگر اس نے سائنس اور فکشن دونوں کو متاثر کیا، جہاں اب اسے ایک حقیقت کے طور پر دیکھا اور پرکھا جا رہا ہے۔ جدید سائنس بھی اپنی ابتدا میں فرضی تصورات پر کھڑی تھی، جس کا ذکر پہل عموماً مذہبی اور مقدس الہامی کتابوں میں پایا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار اور تخت سبا کے سینکڑوں میل دور سے پلک جھپکنے سے بھی پہلے لانے کا ذکر ہے، جو ٹائم ٹریول اور ٹیلی پورٹیشن کا سچا واقعہ ہے۔ اسی طرح اکثر مذہبی اسطورہ میں مافوق الفطرت صلاحیتوں کے مالک انسانوں کے ہوا میں اڑنے کی کہانیاں بیان کی گئی، لیکن آج عام انسان بھی مشینوں اور جہازوں کے ذریعے حقیقتاً ہوا میں اڑنے کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یعنی اب دنیا میں ہر جگہ پہنچنے کا ہوائی سفر بھی قدیم زبان کے انہی اڑن کھٹولوں میں کیا جاتا ہے۔ یونیورسٹی آف ایسٹرن فن لینڈ سے تعلق رکھنے والے اسسٹنٹ پروفیسر متیاس کویوروا نے آپٹیکانومی سائنسی جریدے میں شائع ہونے والی اپنی ایک تحقیق میں کائنات کی خلائی اور وقت کی ایک جہت کے بارے میں دعویٰ کیا تھا کہ کائنات میں وقت صرف ایک طرف جا سکتا ہے، جو
اس کا صرف آگے کی طرف سفر ہے۔ یوں ان کے اس دعوے کے مطابق کسی بھی انسان کا ماضی میں جانا ناممکن ہے، لیکن جو ہی یہ دعویٰ سامنے آیا، دنیا کے سائنسدانوں کی اکثریت نے اس تصور کو سختی سے مسترد کر دیا اور دعوے کیے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر شخص وقت میں واپس جانے کے قابل ہے، مگر اس نے ابھی اس صلاحیت کا بھرپور استعمال کرنا نہیں سیکھا ہے۔ کائنات اور انسان کی تاریخ میں اس سے بڑا انقلاب ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان وقت میں سفر کرنا سیکھ لے۔ ایک لمحہ کے لیے غور کریں کہ اگر آپ وقت میں سفر کرنا سیکھ لیتے ہیں تو جہاں آپ موجودہ وقت میں زندگی سے لطف اندوز ہو سکیں گے، وہاں آپ نہ صرف ماضی میں پلٹ کر کائنات اور ستاروں کو بنتے دیکھ سکیں گے، وہیں آپ مستقبل میں آگے جا کر ان واقعات کا بھی مشاہدہ کر سکیں گے جو ابھی رونما ہی نہیں ہوئے۔ بالفرض ایسا ہو جاتا ہے تو یہ طبیعت کے قوانین کو عبور کرنے کی جدید ترین ٹیکنالوجی ہوگی، اور ٹائم ٹریول آنے والے ادوار میں باقاعدہ ایک سفری سہولت کی شکل اختیار کر لے گا۔ یعنی عام انسان بھی وقت میں سفر کرنے سے مستفید ہو سکیں گے اور یہ بھی جان سکیں گے کہ ایسا کرنا کس طرح ممکن ہے۔ ابتدا میں ہم اکثر ہالی ووڈ کی سائنس فکشن فلموں میں دیکھتے تھے کہ ٹائم ٹریول کے ذریعے لوگ ماضی میں بھی جا سکتے تھے، یعنی وہ زمین پر کسی روشنی کی مشین میں داخل ہو کر آنن فانن کسی دوسرے ستارے پر نمودار ہو جاتے تھے۔ تب تک ہم یہی سمجھتے تھے کہ وقت میں سفر کرنا صرف قصے کہانیاں تھے، مگر سائنس نے ثابت کر دیا کہ ٹائم ٹریول ممکن ہے، اور اب ہم وقت میں سفر کرنے کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ امریکی فلمی ادارہ ہالی ووڈ ٹائم ٹریول پر 8 فلمیں بنا چکا ہے۔ اس موضوع کا آغاز معروف مصنف H.G. ویلز کے ناول دی ٹائم مشین سے ہوا تھا، جس کی ابتدا ڈاکٹر ہو نے کی تھی۔ ٹائم ٹریول پر اسے متعدد بار مختلف انداز اور طریقوں سے فلموں میں پیش کیا گیا۔ ٹام کروز کی مشہور زمانہ فلم مائنورٹی رپورٹ میں کسی نہ ہونے والے واقعے کو روکنے کی کوشش کی گئی، اور ٹینٹ نامی فلم میں مستقبل سے آنے والے خطرے سے نمٹا گیا۔ اسی موضوع پر سم ویئر ان ٹائم 1980 میں بنی، جب فلم کی کہانی میں ایک شخص ایک ایسی عورت سے ملنے کے لیے ماضی میں جاتا ہے جسے اس نے صرف ایک تصویر میں دیکھا ہوتا ہے۔ اس فلم کے مرکزی کردار نے 1980 سے 1912 تک کا سفر ہائپنوسس کے ذریعے طے کیا۔ 1978 میں بننے والی ایک فلم میں اداکار کرسٹوفر ریو بھی سپرمین کے آخری لمحات میں ٹائم ٹریول کر کے اپنی محبوبہ لوئس لین کو زندہ کرتے ہیں۔ دی ٹرمینیٹر 1984، دی ججمنٹ ڈے، ٹرمینیٹر 2 1991، گراؤنڈ ہاگ ڈے 1993، ٹائم کاپ 1994، 12 منکیز 1995، فریکوینسی سن 2000 اور بٹرفلائی ایفیکٹ 2004 میں بنی۔ روس نے خلا پر دنیا کی پہلی فیچر فلم بنانے میں سبقت لی تھی، جبکہ شہرۂ آفاق ٹی وی سیریز اسٹار ٹریک کے کیپٹن کرک بھی ٹائم ٹریول کے ذریعے خلا میں پہنچے تھے۔ ورلڈ سائنس فیسٹیول کے شریک بانی اور کولمبیا یونیورسٹی کے حسابیات اور طبیعیات کے پروفیسر برائن گرین کے مطابق ٹائم ٹریول 2 طرح کے ہوتے ہیں، اور دونوں ہی ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں۔
موصوف پروفیسر کا دعویٰ ہے کہ ٹائم ٹریول کے ذریعے انسان کا مستقبل میں پہنچنا یقینی طور پر ممکن ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے اور عظیم ترین سائنسدان البرٹ آئنسٹائن نے 100 سال پہلے ہمیں وقت میں سفر کرنے کا طریقہ اشارتاً بتا دیا تھا، جب انہوں نے ثابت کیا تھا کہ اگر آپ خلا میں جاتے ہیں اور روشنی کی رفتار سے سفر کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو آپ کی گھڑی دنیا کی گھڑی سے سست رفتاری سے چل رہی ہوگی۔ یعنی جب آپ دنیا میں واپس قدم رکھیں گے تو آپ مستقبل کی دنیا میں ہوں گے اور آپ کو وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہوگا۔ البرٹ آئنسٹائن نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اگر آپ بہت زیادہ کشش ثقل والی کسی چیز جیسا کہ نیوٹران سٹار یا بلیک ہول کے قریب ہوں گے تو آپ کے لیے وقت انتہائی سست ہو جائے، جبکہ باقی چیزوں کے لیے وقت کی رفتار وہی رہے گی۔ دنیا کے دوسرے عظیم ترین سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے تو اپنی پوری زندگی بلیک ہولز پر تحقیق کرتے ہوئے گزاری، جس کے دعویٰ کی روشنی میں بلیک ہول کا احاطہ کشش یعنی ایونٹ ہاریزن میں اتنی زیادہ کثافت ہوتی ہے کہ 3 لاکھ میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرنے والی روشنی بھی اس کی کشش ثقل کو توڑ کر آگے نہیں نکل سکتی اور وہ بلیک ہول میں گر کر تباہ ہو جاتی ہے۔ ہاکنگ نے تجربات اور اپنی ریاضیاتی مساوات سے دعویٰ کیا کہ بلیک ہولز میں وقت تھم جاتا ہے اور ان کے اندر ایسے ورم ہولز ہوتے ہیں جن کے ذریعے وقت کی دیگر جہتوں میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ دنیا کا تقریباً ہر طبیعت دان ٹائم ٹریول کے نظریے کو قبول کرتا ہے۔ اس کے برعکس ٹائم ٹریول کی دوسری قسم یعنی ماضی میں سفر کرنا اگرچہ ایک متنازع موضوع ہے مگر یہ بھی ایک مثبت اور تعمیری بحث ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ورم ہولز ماضی میں سفر کرنے کے تصور کو تقویت دیتے ہیں۔ ورم ہولز کیا ہیں؟ ان کی نوعیت اور حقیقت کے بارے میں سب سے پہلے دنیا کو آئنسٹائن ہی نے معلومات فراہم کی تھی۔ انہوں نے پہلی بار ورم ہولز کو دریافت کیا تھا جن پر بعد میں ہاکنگ نے اپنی سائنسی تحقیق کی بنیاد رکھی۔ ان سائنسی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ورم ہولز خلا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے استعمال ہونے والے پل ہیں۔ یہ ایسی سرنگیں ہیں جو لاکھوں اور کروڑوں میل طویل سفر کرنے کے لیے ایک شارٹ کٹ یعنی مختصر راستہ فراہم کرتی ہیں۔ البرٹ آئنسٹائن نے ورم ہولز کو سن 1935 میں دریافت کر لیا تھا، لیکن بعد میں انکشاف ہوا کہ اگر آپ ورم ہول کو شروعاتی دھانے میں تبدیلی کر دیں، یعنی ایک دھانے کو بلیک ہول کے پاس کھولیں یا تیز رفتاری سے سفر کروائیں تو اس ورم ہول کے دھانوں پر ہونے والا وقت ایک رفتار سے نہیں چل پائے گا، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ورم ہول کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر نہیں کر پائیں گے بلکہ آپ ایک وقت سے دوسرے وقت میں پہنچ جائیں گے جو وقت کی مختلف سمتوں اور متوازی یا ملٹی یونیورسز کے بارے میں تصور ہے، جس کو بھرپور انداز میں امریکہ کے طبیعت دان ہگ ایوریٹ نے سن 1957 میں پیش کیا، جس پر انہیں نوبل پرائز بھی دیا گیا۔ پروفیسر برائن کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ ورم ہولز حقیقت میں ہیں بھی یا نہیں۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کیا واقعی ان کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ صحیح ہے تو ورم ہولز کے ذریعے ٹائم ٹریول ممکن ہے۔ میرا خیال ہے کہ سفر وقت اس لیے بھی ممکن ہے
کیونکہ ہم اپنے دماغ میں ماضی، حال اور مستقبل کی اشکال بنانے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اس کی دو صورتیں ہیں، اول ہمارے پاس اپنی دماغی سوچ کی تفصیلات ہوں، دوم ہم اپنے مادی جسم سے نکلنے پر قادر ہوں۔ یہ ٹائم ٹریول کا ایک ایسا ہی انقلاب ہوگا کہ ہم ایک دن اپنی مرضی سے مختلف کائناتوں میں رہنے یا کم از کم ان کا مشاہدہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔